بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنات کے متعلق اہم سوالات آئے ہیں کہ اگر کسی پر جنات آ جائیں تو کیا کیا جائے۔ دیکھیں، جنات کی مختلف قسمیں ہیں۔ جنات کافر ہے، جنات شیعہ ہے، جنات مسلمان ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، کس مذہب کا ہے۔ پہلے تو اسے کوشش کی جائے کہ اس کے ساتھ رعب کے ساتھ، سختی کے ساتھ پیش آ جائے، نرمی نہیں کرنی اس کے ساتھ۔ نرمی کرو گے تو وہ ہیوی ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، اسے کلمہ پڑھانے کی کوشش کرے کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس پر قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں 7 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھیں 7 مرتبہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک 7 مرتبہ، افحسبتم 7 مرتبہ۔ اسی طرح سورہ صافات کی پہلی 7 آیات اور صافات صفا، ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ جن کی 5 آیات، ان کو بھی آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آخری 2 قل 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں۔ پانی پہ بھی دم کریں اور اس پہ بھی دم کریں۔ انشاءاللہ العزیز جن چیخ مار کر بھاگے گا۔ اگر آپ کے اندر روحانی طاقت ہوئی تو انشاءاللہ وہ فوری بھاگ جائے گا۔ اگر جن شیعہ ہے تو اس کے لیے حضرت عمر کا نام لے لیں، یہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیں، کیا بلاؤں عمر کو، تو یہی کافی ہے۔ یہ میرے تجربات میں سے ہے کہ میں نے شیعہ جنات کے لیے یہی کیا ہے کہ حضرت عمر کا نام لیا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، نہیں تو اسے مرتد لکھ کر جلایا ہے تب بھی وہ بھاگ گیا ہے۔ اسی طرح ہندو اور یہودی عیسائی یہ حد الامکان میرے تجربات کے مطابق کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو مسلمان کر کے یہ آیات پڑھی جائے، انشاءاللہ العزیز بھاگ جائیں گے اور جان چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی نہیں چھوڑتا غیر مسلم تو اس کو جلانے کے لیے ہمارے پاس عمل بھی ہے، اور اسی طرح تعویذ بھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم غیر مسلم کو جلا دیتے ہیں، وہ الحمدللہ جان چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ جنات آتے کہاں سے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ ایک تو یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں یہ معاہدہ کرتے ہیں جنات کے ساتھ، تو ان کے گندے معاہدے ہوتے ہیں، 40 دن 4 مہینے تک نہانا نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا۔ جو جادوگر ہوتا ہے وہ پھر کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، اور اسی طرح 4 مہینے تک وہ غسل نہیں کرتا، تو وہ تو ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ تو پھر جنات کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے، جنات اس کا کہنا مانتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، فلاں انسان کے ساتھ چلے جاؤ، اس کو تنگ کرو،
اس کو تکلیف دو، اس کا سر پکڑ لو، اس کا پیٹ پکڑ لو، اس کی ٹانگیں جکڑ لو، تو اس طرح کا وہ آ کر نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو، تو اس طرح بھی آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، واش روم کے اندر، آج ہمارے گھروں میں واش روم ہے، تو واش روم جنات کا گھر ہے، تو وہاں جنات جب انسان داخل ہوتا ہے تو دعا نہیں پڑھتا، تو یہ شیاطین جنات وہاں ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ حملہ کر دیتے، اور بعض جنات بھی جادوگر ہوتے ہیں، تو وہ پھر الٹا سیدھا عمل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض اکابرین کے نزدیک واش روم کے اندر کپڑے بھی نہ لٹکائے جائیں، کوشش کریں کہ کپڑے اگر واش روم کے اندر چھوڑنے ہیں تو سیدھے لٹکائیں۔ تو اسی طرح مسواک واش روم کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی نہ چھوڑیں، اگر چھوڑا ہے تو پہلے اچھی طریقے سے اس کو دھوئیں پھر اس کو استعمال کریں۔ تو ان چیزوں پر بھی وہ الٹا سیدھا عمل کر دیتے ہیں، جس سے انسان پر کوئی نہ کوئی اثر پڑ جاتا ہے، پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا جب اہتمام کرو گے، واش روم میں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا کا اہتمام کریں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح کسی کے گھر میں جنات ہیں، وہ چیزیں غائب کر دیتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، اس کے لیے بہترین عمل ہے، مجرب عمل ہے، تجربات سے بھی ہے، یہ میرا تجربہ بھی ہے اس پر۔ آپ رات کو آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک اور آخری 4 قل پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ اعمال ہیں، جب انسان ان کو کر لے تو کوئی بھی شریر، کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے پاس ایک مریض آیا تھا، اس کے ساتھ 32-33 سال عمر کا جن تھا، کافی بڑی عمر تھی اس کی۔ اس کو وہ مسلمان ہوا تو اس سے میں نے پوچھا کوئی ایسا عمل بتا جو لوگوں کو بتاؤں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو، تو کہنے لگا باقی اعمال تو آپ کو پتہ ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ دوپہر کو جو شخص 40 دن میں ایک مرتبہ بھی قیلولہ کر لے، تو جو جادو ہوتا ہے وہ 40 دن کا چلہ ہوتا ہے، تو وہ کرتے ہیں ہم لوگ جادوگر۔ تو اگر کوئی انسان ایک مرتبہ دوپہر کو کھانا کھا کر قیلولہ کر لے تو اس پر جادو ٹوٹ جاتا ہے، جادو کا اثر نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے دوپہر کو قیلولہ کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ سنت کو اپنانا دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری سنت کو اپنائیں گے، زندگی کو اپنائیں گے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔